دعائیں مانگی اور پھر میں کھڑا رہا زری کے پاس اور بہت دیر تک میں خواستگاری کرتا رہا. میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور میں بلک بلک کے کہتا رہا مولا میں نے تو زندگی بھر آپ سے محبت کی ہے مولا, میں نے تو آج تک امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اطاعت کی مولا, میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا لیکن میں بہت مجبور اور پریشان ہوں. ہر سال آپ کے پاس آتا ہوں, دعا قبول نہیں ہوتی. یہ جملے کہنے کے بعد یہ عالم ابھی پلٹے ہی تھے کہ مولا کے روزے کے دروازے کے قریب پہنچے کہ صحن میں شور کی آواز سنائی دی. سن رہے ہیں بولے ہاں, صحن اطہر میں شور کی صدا سنائی دی. اب جب پلٹ کے واپس گئے تو پتا چلا کہ زری کے اس حصے میں جہاں بیماروں کو باندھا جاتا ہے ایک ایسا عربی بدو ہے کہ جو کوئی دین نہیں رکھتا, اپنے بیمار بیٹے کو لے کے آیا تھا کہ جس کے پاؤں پہ فالج ہو چکا تھا. کسی نے کہا جا حضرت عباس کی زری کے ساتھ باندھ دے, شفا مل جائے گی. اب جب اس نے شب باندھا تو صبح دیکھا کہ بیٹے نے بلند آواز میں کہنا شروع کیا حضرت عباس نے مجھے شفا دے دی, حضرت عباس نے مجھے ایسی شفا دی ہے کہ میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہوں. اب جب نفس نفیس عبدالحکیم سکراتی نے جا کے دیکھا تو وہ بچہ اپنے قدموں پہ کھڑا تھا اور لوگ اس سے اظہار عقیدت و محبت یہ کر رہے تھے کہ اس سے بغلگیر ہو رہے تھے, اس کے کپڑوں کو تبرک سمجھ کے نوچ کے لے گئے. جب یہ عالم دیکھا تو بے ساختہ زری کی جانب نظر کی اور کہا بہت خوب میرے مولا و آقا, جو آپ کی فضیلت شناس نہ تھے ان پہ اتنی عطا اور سخا اور رحمتیں, اور جو آپ کے در پہ اتنی نوکری دے رہے ہیں وہ محروم رہ جائیں. یہ جملے کہنے کے بعد کہا مولا بس اب پھر میں بھی نہیں آؤں گا. سنیں یہ جو ہم کرتے ہیں, میں نے بھی ایسا ہی کہا ہے, مجھے بھی مولا معاف کرے. ہاں تو کہا مولا اب میں آپ کے دروازے پہ نہیں آؤں گا. یہ جملے کہنے کے بعد عالم کہتے ہیں کہ میں نے نجف کا راستہ لیا. میں اپنے استاد گرامی سے ملنے کے لیے جب پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد عبداللہ انصاری میرے استاد گرامی تھے. جب میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے جا کے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا. سنیں انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا. استاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیا کوئی گستاخی ہو گئی, کیا کوئی غلطی ہو گئی, آپ نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. جب یہ جملے گئے تو میرے استاد گرامی ایک مرتبہ اٹھے اور عبداللہ انصاری اپنے حجرے سے 2 تھیلیاں لے کے آئے. آگے کا عبدالحکیم سکراتی یہ لو یہ پہلی تھیلی ہے, اس سے تم اپنا گھر خرید لینا. تمہیں شکوا ہے نا گھر نہیں خریدا, یہ تمہارے گھر کی رقم ہے. اور یہ تمہارے لیے دوسری تھیلی ہے, تمہارا ارمان ہے کہ حج کرنے جانا, یہ تمہارے حج کے لیے رقم دے دی ہے. کہا میرے مولا و آقا میں اتنا مجبور تھا کہ میں آپ کے در پہ یہ دعا مانگنے گیا تھا. ایک مرتبہ استاد سے کہا آپ کو کیسی خبر ہو گئی اور آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا تو نے جو مانگا کہاں سے آئی ہے. کہا جب تو وہاں کھڑا تھا اور تو دل میں یہ گمان لا رہا تھا کہ اس بدو کے لڑکے کو شفا مل گئی اور مجھے اب تک مولا نے نوازا نہیں ہے, تو تب میرے آقا